بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان میں ننھا خطیب للکار شہید، ننھا خطیب للکار علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، انہاں دے انداز نال، انہاں دا لہجہ، انہاں دا انداز، محترم طلحہ ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی تساں آپ کے سامنے بڑے خوبصورت انداز نال 10 تو 15 منٹ کے درمیان خطاب فرمان گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آج کے اس عظیم الشان سیرت امام الانبیاء کانفرنس میں میں نبی کی سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ نبی کی ساری سیرت کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے رب کائنات نے رحمت کائنات کو ابتدائے نبوت سے لے کر آخری ایام تک لمحے لمحے کے لیے مومنوں اور مسلمانوں کے لیے اس کائنات میں نمونہ اور اسوہ بنا کر جلوہ کر کیا۔ اس لحاظ سے آپ کی سیرت کے ہر پہلو کو اپنی نگرانی میں استوار کیا، تاکہ آنے والی نسلیں آپ کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو درست کر سکیں، معاملات دنیا کے ہوں یا آخرت کے، یا معاملات کاروبار سے متعلق ہوں، لین دین، تجارت، معاشرت، اقتصادیات، عمرانیات، اخلاقیات، سیاست، عبادت، زہد اور ریاضت، کوئی بھی پہلو ہو، رب قدوس نے ان تمام پہلوؤں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل اور مکمل دستور حیات دے کر اس پر گامزن فرما کر مابوس فرمایا، بلکہ نبوت سے پہلے بھی خالق کائنات نے آقا دو جہاں کی تربیت کا خصوصی انتظام فرمایا۔ اس لیے کلام پاک میں ارشاد فرمایا علم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب، دنیا والوں کی پرورش تو ان کے ماں باپ کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے باپ کے سایہ شفقت کو آپ کے سر سے اٹھا لیا۔ آنکھ کالی، ماں نے آدم کا سفر اختیار کر لیا، تھوڑا سا آگے بڑھے، دادا نے اپنی آغوش میں لیا، ان کو بھی بلاوا کیا۔ یہ سب کچھ ایک انتظام کے تحت ہوا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کی ماں نے کی ہے، ان کی دادا نے کی ہے، ان کے باپ نے کی ہے۔ فرمایا علم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی تربیت کا انتظام آپ کی پیدائش کے فوراً بعد اپنے ذمہ لیا۔ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تاکہ جتنے نبی، جتنے رسول
اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے ان سب کی نبوتیں ایک خاص مقام اور ایک مخصوص زمان تک محدود تھی۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور ساتھ ہی اعلان فرما دیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو پیغمبر بنایا، لیکن ان کی رسالت کا دائرہ کار اپنی ان کی قوم تک محدود تھا۔ پھر فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح نبی بنے لیکن وہ صرف قوم سمود کے لیے تھی۔ اور پھر فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف شعیب کو اپنا نبی بنا کے بھیجا۔ اور پھر خلاق عالم کا قرآن بتاتا ہے، فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے ہود کو پیغمبر بنایا، لیکن ان کی پیغمبری صرف قوم عاد کے لیے تھی، غیر عاد کے لیے آپ کی رسالت کو ماننا لازمی اور ضروری نہ تھا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے جلیل القدر نبی اور عظیم المرتبت رسول تھے، آپ کو بھی پیغمبری بخشی گئی، لیکن آپ کی دعوت بھی بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ امام کائنات نے ارشاد فرمایا کلما خلق نبی خلف نبی، جتنے نبی آتے رہے ایک خاص جماعت، ایک خاص قوم، ایک خاص بستی، ایک خاص قبیلے، ایک خاص گروہ ایک خاص زمانے تک آتے رہے، اور اگر ان کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر آ جاتا تو پہلے پیغمبر کی قیادت و امامت کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ لیکن جب اللہ خالق کائنات نے منصب نبوت پر اس شخصیت کو سرفراز فرمایا جن کا نام نامی محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کائنات کے رب نے پہلے دن ہی سے ان کو یہ سند امتیاز عطا فرما دی۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور لوگو میں نہ عربوں کا پیغمبر، میں جزیرہ عرب کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا، میں نہ عجم کا پیغمبر، بلکہ جتنی کائنات موجود ہے جب تک میری قیادت و امامت کا اعتراف نہ کرے گی اللہ کے ہاں قبولیت حاصل کر سکتی نہیں۔ اور آج وہاں بھی آپ کچھ ہو جاؤ، اگر اس کائنات میں نبی کے سچے ساتھی کوئی ہے تو وہ تم ہو، کیونکہ اوروں نے اپنی رہنمائی کے لیے اوروں سے رشتے استوار کر لیے، اور ہم نے اوروں کے چہرے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اللہ ہمیں اس نگاہ کی ضرورت نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کسی اور چہرے کی تلاش میں نکلے، ہم اس نگاہ کو چاہتے ہی نہیں۔ اور لوگوں اسی بات کا وعدہ دیتے ہوئے میرے قائد علامہ شہید نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ، کہا نہ میرے رب کا کوئی شریک، نہ میرے رب کی صفات کا کوئی شریک، نہ میرے رب کا کوئی شریک،
نہ میرے رب کی صفات کا کوئی شریک، اور میرے قائد نے کہا اسی طرح نہ ہی مصطفیٰ کا کوئی شریک، نہ اس کے اوصاف کا کوئی شریک۔ اور ہائے میرے قائد تیری کس وقت یاد آئی؟ لوگوں دھماکے کے بعد جب ہسپتال میں موجود تھے، ماں نے پوچھا بیٹا درد کہاں محسوس ہوتا ہے؟ ہائے کہا اماں درد تو بڑے ہے لیکن بتلائے نہیں جاتے، کہیں تحفظ ختم نبوت کا درد، کہیں مسلک کی آبیاری کا درد، کہیں مسلک کی حقانیت کا درد۔ اور لوگوں بڑے بوائز بھی دیکھے، بڑے لیڈر دیکھے، بڑے کمانڈر دیکھے، بڑے عالم دیکھے میرے قائد، لیکن تیری خوشبو نہیں ملتی، تیری للکار نہیں ملتی، تیرا انداز نہیں ملتا۔ ہائے اور لوگوں ہزار لیڈر، لاکھ جنرل میرے قائد کی جوتی کے نوک کے برابر میں نہیں۔ کیوں؟ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، اور ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سہر سہر۔ اور میرے قائد نے نبی کی سیرت پر اپنی زندگی کو قربان کیا، اور میرے قائد علامہ حبیب الرحمان یزدانی جب تک سورج چاند رہے گا، ہاتھ کھڑے کر کے، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ ننا خطیب طلحہ ساجد صاحب ماشاءاللہ۔ میرے قائد علامہ حبیب الرحمان یزدانی کو خنجر مارے۔ ہائے میرے قائد وہ لوگوں، وہ سیرت جس کو بیان کرتے ہوئے حضرت جابر نے فرمایا یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر، اور اس کا حسن کہ جس کے بارے میں حضرت جابر نے کہا تھا کہ لوگوں ایک چاندنی رات میں چاند کے حسن میں محو صحرائے عرب میں چھٹتی ہوئی چاندنی کے سحر میں مسحور میں اپنے آپ کو عجب طرح کی کیفیات میں مبتلا پاتا تھا کہ چاندنی چڑھتی ہوئی، آسمان پہ چاند مسکراتا ہوا، ریگزار عرب کو سنہری لباس پہنائے ہوئے، اس کی رونائی نے، اس کی زیبائی نے، اس کی دلربائی نے مجھ کو جکڑ کے رکھ دیا۔ کہا بے اختیار میرے قدم کچی چھت والی مسجد نبی کی طرف اٹھے، میرے قدم اس طرف بڑھے، میں اپنی سوچوں میں گم چاند کی خوبصورتی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مسجد طیبہ کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ کیا دیکھا کہ سینے مسجد میں آمینہ کے یتیم نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی۔ کہاں نگاہ آسمان کے چاند کی طرف پلٹی، اور پھر پلٹی تو مدینے کے ماہ تمام پہ پڑی، تو بے اختیار ہو کے کہا آقا من وجهك المنیر لقد نور القمر، چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو تیرے چہرہ پرانوار سے ملا ہے۔ چاند کی کیا خوبصورتی ہے، اور اس کا حسن کہ جس کے بارے میں حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ وَيْلِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا
میں تیرے چہرے کا حسن کیا بیان کروں، میں تیرے چہرے کا حسن کیا بیان کروں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو رب کے پاس کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ مجھ کو ایسا بناتا چلا جا، تو کہتا چلا گیا رب بناتا چلا گیا۔ اس کا چہرہ ہم نے اس کو اپنے دل میں بسایا ہے، ہم نے اپنے دل کی دھڑکنوں میں اس کو سمویا ہے۔ ہم نے کہا اللہ سن لے، سر کا مالک تو ہے، دل کا مالک مصطفیٰ ہے، اور ہمارے پاس سر اور دل کے سوا کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں۔ تیسرا وہ تلاش کرے جس کو سر اور دل کے سوا پیٹ کی ضرورت ہو۔ ہم نے کائنات اگر سمجھا تو دل کو سمجھا یا دماغ کو سمجھا۔ اور غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کہا تھا کہ غالب میں اس کی تعریف کیا بیان کروں کہ عرش والا خود جس کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اور لوگوں تمہارے لیے اسی کی ذات، اسی کی صفات، اسی کی سیرت، اسی کا نام، اسی کی رفتار، اسی کی گفتار، اسی کے زبانے تمہارے لیے حجت، اور اس نے تمہیں سکھایا تو شجاعت کا درس سکھایا، بہادری کا سبق پڑھایا۔ اس نے کہا سنو میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ سکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ اور لوگوں آج حقیقی بات یہ ہے، میری ایک ہی آرزو ہے کہ اہل حدیث کے نوجوان اپنے آقا کی شجاعت کو اپنے سینوں میں بھر لیں، اور خدا کی قسم اگر یہ آقا کی شجاعت کے وارث بن جائیں، پورے پاکستان کی کوئی قوت ان کے مقابل کھڑا ہونے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اور آج اس جگہ جتنے لوگ آئے ہیں، جب نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اتنے لوگ نہیں تھے جتنے آج اس جگہ موجود ہیں۔ اور لوگوں ایک وقت تو ایسا تھا جب ساری کائنات محمد کی تکذیب کر رہی تھی، اکیلی صدیقہ خدیجہ کبریٰ وہ محمد کی تصدیق کر رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا زخم کھا کے آتے تھے گھر میں، جسم پتھروں سے لہو لہان ہوتا، سر پھٹا ہوا ہوتا، ٹانگیں زخمی، وہ سر پھٹا ہوا کہ جس پہ اگنے والی زلفوں کی قسم خود عرش والے نے اٹھائی، وہ ٹانگیں زخمی، وہ کندھے زخمی کہ جب ان پر چادر رکھ لی تو عرش والے نے یا ایھا المزمل کہا۔ اور لوگوں وہ قدم زخمی کہ جب میرے آقا بے بسی کے عالم میں مکے سے نکلے تو عرش والے کی غیرت کو جلا لایا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے تیرے اٹھتے ہوئے قدموں کی قسم، وہ دن آنے والا ہے کہ جب تیرے قدموں کی ٹاپ کے سامنے روم و ایران کے دل پارا پارا ان کے پتے پانی ہو جائیں گے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے کبھی ایسا بہادر آدمی دیکھا ہے؟ اور لوگوں وہاں بھی آؤ، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جاتے ہیں، وہاں بھی آؤ، میں کہتا ہوں جب دل میں ملال آئے مدینے والے تاجدار کو دیکھ لیا کرو۔ ہائے اللہ کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتے جو خدیجۃ الکبریٰ نبی کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی، کاش ہم وہ پتھر ہوتے جو آقا کے قدموں کو چوما کرتے تھے، کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے اور اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ کر جہنم کو اپنی آنکھوں پہ حرام کر لیتے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو میرے آقا کے رخ زیبا کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ لوگ کہتے تھے محمد اکیلے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں
ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو اور جب تک زندہ ہے اور مصطفیٰ کی سیرت پر جان قربان کرتے رہیں گے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو جب تک زندہ ہے مصطفیٰ کی سیرت پہ جان قربان کرتے رہیں گے. اور وہ تھا کہ جب چلتا تھا جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا. وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان پہ ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا. وہ تھا کہ جب اس کے دل سے ہوک اٹھتی تھی تو کائنات بدل جاتی تھی. وہ تھا کہ جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنایا تھا. وہ تھا کہ جس جگہ اس نے دعا مانگی تھی رب نے اس کو جنت قرار دے دیا تھا. وہ تھا کہ جس جگہ وہ خود لیٹا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا. وہ تھا آج اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ گراتر بنا لیا ہے تم نے. اگر اس نے مارے کھائیں تھی تو تمہارا جسم کوئی کندن کا تو نہیں بنا ہوا. اور لوگوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو اور جب تک زندہ ہے مصطفیٰ کی سیرت پر جان قربان کرتے رہو گے. ہاتھ اٹھاؤ کوئی بازو نیچے نہ رہے. اللہ تو گواہ ہو جاؤ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے مصطفیٰ کی سیرت پر کٹ مرنے کا عزم کیا تھا. ہاتھ اٹھاؤ کوئی بازو نیچے نہ رہے اور یہ عزم کرو کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق وقت ایک نام محمد سے محبت کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.